بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو اپنا انٹروڈکشن کروا دوں۔ آئی ایم میمن گیلانی اینڈ آئی ول بی ٹیچنگ یو مسلم لا اینڈ جورسپروڈنس۔ آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان اسلامک سائنسز ود اے ڈسٹنکشن اینڈ اے اسپیشلائزیشن ان سیاسہ شریعہ، اینڈ آئی ہیو 2 years of research experience in the field of Muslim law۔ سب سے پہلے ہم لوگ مسلم لا اینڈ جورسپروڈنس کا سلیبس دیکھ لیں گے، جس سے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ سبجیکٹ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم 2026 کا پیپر بریفلی دیکھیں گے، اور پیپر کے بعد ہم انشاءاللہ ایک پراپر ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ آج ہم اورینٹیشن کے اندر اس کو سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سب سے پہلے ہمارے پاس سلیبس کے اندر 10 چیپٹرز ہیں، اور 10 چیپٹرز ہیں ہمارے پاس سلیبس کے اندر۔ سب سے پہلا چیپٹر ہے ہمارے پاس سورسز آف اسلامک لا۔ اس چیپٹر میں سے وہ بہت دفعہ کوشچنس کرتا ہے، کوئی 10 to 12 ٹائمز وہ 10 to 12 کوشچنز وہ اس چیپٹر میں سے کر چکا ہے، 2016 سے لے کے اب تک۔ اس سال بھی اس چیپٹر میں سے کوشچن آیا تھا۔ اجتہاد پر لازمی کوشچن دیتا ہے وہ، اس کے بعد قیاس پر وہ کوشچن دیتا ہے، پھر ہولی قرآن اور سنہ کا جو لنک ہے اکثر اس پر وہ کوشچن دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہے ہمارا پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس۔ یہ جو چیپٹر ہے یہ بہت اوپن اینڈڈ قسم کا ہے، اس کے اندر سے کیونکہ پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس ان اٹ سیلف ایک پورا سبجیکٹ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس کا اسکوپ جو ہے وہ بہت زیادہ وائڈ ہے۔ تو اس کو ہم پاسٹ پیپرز 2016 کے بعد جب سے سلیبس چینج ہوا ہے اس کے بعد سے لے کے 2026 تک اس کو ہم دیکھیں گے، انالائز کریں گے پاسٹ پیپرز کو، اور دیکھیں گے کہ اس نے اس چیپٹر میں سے اسپیسیفکلی کس طرح کے کوشچنس کیے ہوئے ہیں۔ موسٹلی وہ اس چیپٹر میں سے آپ کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پرنسپل پر نوٹ لکھنے کا کہہ دیتا ہے۔ تو ہم اس چیپٹر کو دیکھیں گے، اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہم نے اس کو سمرائز کر کے اس کو پڑھنا ہے، بیکاز اس کا جو اسکوپ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس چیپٹر کا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسلامک کرمنل لا۔ اس میں سے وہ آپ کو تھوڑا سا ٹرکی طریقے سے کوشچنس پوچھتا ہے، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے حد، تعزیر، قصاص، دیت، تو وہ آپ کو پنشمنٹ، اسلامک جو پنشمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کے بارے میں بھی پوچھتا ہے، پھر آپ کو اسلامک جیل کا کانسیپٹ کیا ہے وہ بھی پوچھتا ہے، پھر آپ سے وہ پوچھتا ہے کہ جو مقاصد شریعہ ہیں ان کی روشنی میں بتائیں کہ جو اسلامک کرمنل لا ہے وہ کس طرح سے جسٹس کرتا ہے ان مقاصد شریعہ کے ساتھ، اور پھر جو ویسٹرن کرمنل سسٹم ہے اس کے ساتھ کمپیریزن مانگ لیتا ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ 2016 سے لے کے اب تک 11 ایئرس کے اندر جس بھی طرح سے اس نے کوشچن کیا ہوا ہے یا آگے بھی جس طرح سے وہ کر سکتا ہے، ہم اس کو انشاءاللہ اس چیپٹر کو دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہے اسلامک فیملی لا۔ دس چیپٹر از ویری امپورٹنٹ۔ اس میں سے اس نے کوئی 15-20 کوشچنس کر لیے ہوئے ہیں اب تک۔ سم ٹائمز وہ ایک ہی پیپر کے اندر اس چیپٹر میں سے 2 کوشچنس بھی کر لیتا ہے۔ یہ جتنے بھی سب چیپٹرز ہیں ان سب کو ہم بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے، کیونکہ یہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ چیپٹر اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو ہمارا نیکسٹ لاسٹ پہ یہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے اور جو ڈسولوشن آف مسلم میرجز ایکٹ ہے، یہ سارا یہ 2 چیپٹرز آپ کو تبھی سمجھ آئیں گے جب آپ نے مسلم فیملی لا کو اسٹڈی کیا ہوگا۔ تو اس لیے مسلم فیملی لا والا چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ وہ والا چیپٹر ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسلامک لا آف کانٹریکٹ۔ اب اسلامک لا آف کانٹریکٹ اور اسلامک بینکنگ اینڈ انشورنس یہ بہت ملتے جلتے ٹاپکس ہیں۔ اس کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اسلام کے اندر اسلام کا جو فائنینشیل ماڈل ہے اس کا کیا کانسیپٹ ہے، پھر اسلام ربا کو کس طرح سے دیکھتا ہے، پھر میسر اور جو گیمبلنگ ہے، غرار ہے، انسرٹنٹی ہے، یہ سب چیزیں اسلام کس طرح سے دیکھتا ہے۔ اسلامک بینکنگ اینڈ انشورنس، تکافل پڑھیں گے ہم اسلامک انشورنس میں، اس پہ اس نے اس سال بھی کوشچن کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد جو اسلامک لا آف کانٹریکٹ ہے اس کے اندر ہم کانٹریکٹ کے پرنسپلس پڑھیں گے، جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کے پرنسپلس پڑھیں گے، پھر اسلامک بزنس ماڈلز ہیں ان کو پڑھیں گے۔
تو یہ دونوں چیپٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو ڈفرینٹ چیپٹرز ڈفرینٹ چیزیں اندر، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ وہ انٹر لنکڈ ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے اسلامک انٹرنیشنل لا اور اسلامک لا اینڈ ہیومن رائٹس۔ اب یہ جو دو چیپٹرز ہیں نا، یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر رہے ہوتے ہیں، بیکاز اسلامک انٹرنیشنل لا کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ڈیولپ ہوا۔ اس کو عربک میں سیار بولتے ہیں، انٹرنیشنل لا کو، اسلامک انٹرنیشنل لا کو سیار بولتے ہیں۔ کس طرح سے دیکھیں گے ہم اس کی اوریجن ہوئی اور کس طرح سے یہ ڈیولپ ہوا، اور اس کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ایک نیشن کی، ایک مسلم اسٹیٹ کے دوسری مسلم اسٹیٹس اور نان مسلم اسٹیٹس کے ساتھ کیا ریلیشن شپس ہیں، کس طرح کا تعلق رکھا جا سکتا ہے، وار کے، پیس کے پرنسپلز کیا ہیں، یہ سب کچھ اس میں دیکھا جاتا ہے۔ پھر جو ہیومن رائٹس ہیں اور اسلامک لا ہے، اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وار کے اندر ہیومن رائٹس کو کس طرح سے فالو کرنا ہے، اسلام نے کس طرح سے فالو کیا۔ پھر مائنورٹی رائٹس کو دیکھا جاتا ہے اس کے اندر، پھر اس کے اندر وومن رائٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں چیپٹرز بھی ایک دوسرے سے تھوڑے انٹر لنکڈ ہیں، ان کو ہم الگ الگ ہی اسٹڈی کریں گے، لیکن جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ کہ یہ اوپر والے دو چیپٹرز کافی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہیں اور یہ والے دو چیپٹرز کافی ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے۔ اور اینڈ پہ ہمارے پاس جو لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ چیپٹرز ہیں، یہ مسلم فیملی لا کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آل ان آل جو سیلیبس ہے اس سبجیکٹ کا، وہ بہت لمیٹڈ سا ہے اور بہت ہی پریڈکٹیبل سا اس میں سے پیپر بنتا ہے، چھوٹا سا سیلیبس ہے۔ اور اس میں نا سجیسٹڈ ریڈنگز میں سے، کیونکہ اس نے بہت تھوڑی سی ایگزامینر نے ہمیں لسٹ دی ہوئی ہے، تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم لوگ کون سے سورسز کنسلٹ کرنے والے ہیں۔ کس کل اسلامک ہسٹری کی اورینٹیشن تھی، تو اس میں بھی سورسز کا کافی پوچھ رہے تھے۔ تو فار دوز ہو وانٹ ٹو پریپیئر آن دیئر اون، آئی سجیسٹ کہ آپ لوگ یہاں پہ آؤٹ لائن آف اسلامک جورسپروڈنس ہے، عمران احسن خان نیازی صاحب کی بک ہے، اٹ از کمینڈیبل۔ یہ بک شاید آپ کو آن لائن نہ ملے، یہ آپ کو فیڈرل لا ہاؤس اسلام آباد یا لاہور ادھر سے مل جائے گی۔ یہ بک ہم کنسلٹ کریں گے۔ اس کے بعد فیملی لا ان اسلام، ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب کی بک ہے، دس از ویری امپورٹنٹ، یہ کنسلٹ کریں گے۔ اس کے بعد اسلامک لا آف کانٹریکٹ اینڈ بزنس ٹرانزیکشنز، طاہر منصوری صاحب کی بک ہے، یہ بھی طاہر منصوری صاحب کی ہے، اس کو کنسلٹ کریں گے۔ پھر ہمارے پاس تھیریز آف اسلامک لا ہے، دس از آلسو اندر ویری امپورٹنٹ بک، یہ بھی عمران احسن خان نیازی صاحب کی بک ہے۔ اس کے علاوہ ہاشم کمالی صاحب کی جو بک ہے پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس، اس کے اندر سے ہم لوگ جو ہمارا چیپٹرز ہے پرنسپلز آف اسلامک جورسپروڈنس، وہ اس بک سے کنسلٹ کر کے اسٹڈی کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اسلامک لا آف انہیریٹنس ہے، کیونکہ انہیریٹنس کا سپریٹ پورشن نہیں ہے، لیکن ہم انہیریٹنس کو لازمی اسٹڈی کریں گے، کیونکہ سم ٹائمز وہ آپ سے ایک دفعہ ہی اس نے 2016 کے بعد اس میں سے کوشچن کیا ہے، ادروائز کیونکہ یہ پارٹ نہیں ہے تو اس کو اتنا ڈیٹیل میں نہیں پڑھیں گے، لیکن فیملی لا کے انڈر آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور اس کو ہم یہاں سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جنرل پرنسپلز آف کرمنل لا، یہ بھی عمران احسن نیازی صاحب کی بک ہے، بہت امپورٹنٹ بک ہے کرمنل لا کو اسٹڈی کرنے کے لیے، ہم اس کو بھی اسٹڈی کریں گے۔ کرمنل لا کے کچھ پورشنز ہم یہاں سے لیں گے۔ تو یہ سورسز ہیں، کوئی 7-8 سورسز ہیں، اور انشاءاللہ یہ سارے ہم سورسز کنسلٹ کریں گے اپنی تیاری میں۔ اس کے بعد 2026 کا پیپر ہے ہمارے پاس، اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلا جو کوشچن ہے، یہ آپ کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہوگا، مائنورٹی رائٹ سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اس نے یہ کوشچن کہاں سے اٹھایا ہے، اس نے ہیومن رائٹ سے اٹھایا ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ اس نے انٹرنیشنل لا سے اٹھایا۔ تھرڈ ہمارے پاس جو کوشچن ہے، از اسلامک بینکنگ ٹرولی اسلامک ان پریکٹس ڈسکس ود ریفرنسز ٹو اسلامک بینکنگ ان پاکستان، یہ اس نے اسلامک بینکنگ سے اٹھایا، اسلامک بینکنگ والے چیپٹر سے۔ اس کے بعد اجماع والا کوشچن ہے، یہ اس نے اٹھایا ہے فرسٹ چیپٹر سے، سورسز آف اسلامک لا سے، ہم اس کو بھی آج دیکھیں گے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن اس نے اٹھایا ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس، جو ہمارا آرڈیننس ہے MFLO 1961 کا، یہ اس نے ادھر سے اٹھایا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن بھی اس نے فرسٹ چیپٹر سے اٹھایا ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ چیپٹر بہت امپورٹنٹ ہے، فرسٹ سورسز والا، سم ٹائمز وہ دو کوشچن، اب دیکھ لیں آپ، کوشچن نمبر 7 اس نے ادھر سے اٹھایا ہے، اور اس نے اجماع بھی ادھر سے اٹھایا ہے۔ اس کے بعد جو فیملی لا والا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، تو اس نے اس میں سے بھی آپ کو 2 کوشچنز نکال دیے۔ اس نے فیملی لا آرڈیننس میں سے
दो क्वेश्चंस पूछ लिए हुए हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंस ऑर्डिनेंस है, इतना इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम काफ़ी डिटेल के अंदर इसकी शरिया इवैल्यूएशन करेंगे, इसके हर सेक्शन की, और इसको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। अच्छा, ये हमारा हो गया थोड़ा सा बेसिक सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन सब्जेक्ट का। और इंशाल्लाह हम आज जो है कोशिश मैं करूंगी कि आपको 2 से 3 सोर्सेस पढ़ा दूं। मुझे काइंडली आप लोग बता दें मेरी आवाज़ क्लियर है, किसी को कोई मसला तो नहीं हो रहा? चलें, ठीक है। आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस है ना, हम एंड पर लाजमी एड्रेस करेंगे। प्लीज़ आप लोग अपने क्वेश्चंस रखें, चैट बॉक्स में लिख लें या अपने पास रखें। मैं एंड पे लाजमी आप लोगों के क्वेश्चंस एड्रेस करूंगी, हम लोग टाइम रखेंगे। तो काइंडली मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो सोर्सेज वाला चैप्टर है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या मसला आ रहा है जी? ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस्लामियात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि क्यास इजमा और इज्तिहाद तो उसमें भी आता है इस्लामियात में, और मुस्लिम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग, मैं पास्ट पेपर्स में मैंने नीचे ये लिखे हुए हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से बने हुए हैं। तो आप लोग काइंडली, स्टूडेंट्स के साथ तो बाकी नोट्स वगैरह डिटेल्स वगैरह शेयर करूंगी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन अभी जो क्लास में नोट कर रहे हैं ना, जो क्लास में प्रेजेंट है, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रजिस्टर और बॉल पॉइंट अपने पास रखें और इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते जाएं। अच्छा जी, इस चैप्टर में हमारे पास हैं सोर्सेज ऑफ इस्लामिक लॉ। इसमें हम लोग 5 प्राइमरी सोर्सेज देखेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले कुरान पाक, होली कुरान है, फिर सुन्ना है, इजमा है, क्यास है और इज्तिहाद है। पास्ट पेपर्स में उसने आपसे पूछा हुआ है कुरान पाक के बारे में डायरेक्टली कि वो किस तरह से इस्लामिक लॉ का कोड है। फिर उसने बताया पूछा हुआ है यूनिवर्सल इज्तिहाद के बारे में, ये इज्तिहाद में हम देखेंगे। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कुरान पाक की सिग्निफिकेंस इन लेजिस्लेटिव डोमेन क्या है। तो इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद जुडिशल इज्तिहाद, ये भी इज्तिहाद में डिस्कस होगा। फिर रैशनल सोर्सेज कौन से हैं इस्लामिक लॉ के, जो सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, जैसे क्यास है हमारे पास, जिसमें आपने अपनी जो थिंकिंग है उसको एग्जॉस्ट करना होता है, तो वो रैशनल सोर्सेज होते हैं। उसके बाद है डिफाइन सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप इस क्वेश्चन को, इसको भी हम लोग करेंगे डिस्कस कि कुरान पाक और सुन्नत का क्या लिंक है और किस तरह से सुन्नत जो है ना वो एलैबोरेट करती है कुरान पाक को। तो जब तक ये वाला लेजिस्लेटिव डोमेन वाला और ये वाला इनसेपरेबल बॉन्ड वाला क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आपका ये दोनों जो सोर्सेज हैं वो सही से आपको समझने लगेंगे। तो इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद हमारे पास है, वो पूछता है कि स्कोप इज्तिहाद का बताएं। फिर आगे क्यास में से उसने क्वेश्चन किया हुआ है। फिर उसने इल्लामा इकबाल का कॉन्सेप्ट पूछा हुआ है इज्तिहाद का। फिर उसने आपसे एंड पे एक ऑल इनकम पासिंग क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्राइमरी सोर्सेज बताएं इस्लामिक लॉ के और कंटेम्प्रेरी जूरिस्प्रूडेंस में इसकी सिग्निफिकेंस बताएं। तो अभी एक दो क्वेश्चन मुझसे मिस हो गए यहाँ पे ऐड करना, वरना 2016 से लेके अब तक इसने कोई 10-12 क्वेश्चन इस पार्ट में से पूछ लिए मैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को जो सोर्सेज मैंने रिकमेंडेड लिस्ट के अंदर बताए हैं, उन सोर्सेज को यूज़ करते हुए आप लोगों के लिए मैंने बहुत लेंथी नोट्स बनाए हैं। बहुत लेंथी नहीं, मतलब जो टॉपिक से रेलिवेंट है वो नोट्स बनाए हैं, लॉन्ग नोट्स। और कल भी स्टूडेंट्स का ये कंसर्न था, उन नोट्स के अलावा आपको कहीं से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उन नोट्स से ही टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके मैंने ये शॉर्ट इंफोग्राफिक्स बनाए हुए हैं लेक्चर डिलीवर करने के लिए। बट मैं सोच रही हूँ कि मैं ये भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोगों के लिए जितनी भी मैं आसानी कर सकूं कर दूं। तो इस तरह से होगा, जो सोर्सेज मेंशन मैंने किए हैं उन बुक्स से ही कंसल्ट किया जाएगा। वो बुक्स मेरे पास इस वक्त अभी मेरे साइड टेबल पे पड़ी भी हुई हैं। तो ये आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी कि सोर्सेज कौन से यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं वही सोर्सेज कंसल्ट होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कुरान पाक को एज अ सोर्स ऑफ इस्लामिक लॉ। तो इसमें ये प्रूव करने में इतना हमें टाइम नहीं लगेगा कुरान पाक किस तरह से इस्लामिक लॉ का सोर्स है, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है कि इस्लाम के अंदर जो सबसे
امپورٹنس رکھتی ہے چیز، یا ہر حوالے سے پورے دین کے معاملے میں ہمیں جدھر سے گائیڈنس ملتی ہے، تو وہ سب سے پہلا اس کا بیسک سورس جو ہے وہ قرآن پاک ہی ہے۔ تو اس لیے وہ آپ سے ڈائریکٹ یہ کوشچن ایز سچ نہیں پوچھے گا کہ اس چیز کو پروو کریں کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ کس طرح سے اسلامک لا کا سورس ہے۔ تو اس کی جسٹیفیکیشنز بھی اتنی زیادہ نہیں ہیں، میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے تو اگر وہ آپ سے پوچھے تو آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے کہ قرآن پاک ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا آپ نے لکھنی ہے۔ تو قرآن پاک کی جو ڈیفینیشن ہے نا، جو اسلامک اسکالرز ہیں کچھ تو ہیزیٹیٹ کرتے ہیں قرآن پاک کی کو ڈیفائن کرنے میں، بیکاز وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہو جائے گا کہ ہم نے جو قرآن پاک ہے اس کو لمٹ کر دیا ہے، اور کچھ اسکالرس کا اوپینین ہے، اور کچھ اسکالر جو ہیں وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ میرے پاس یہ ڈیفینیشن ہے امام بزداوی کی، یہ ایک اسلامک اسکالر ہیں، اسلامک لا کے اسکالر ہیں۔ تو ان کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیوائن سپیچ ہے۔ قرآن پاک جو ہے وہ ایک ڈیوائن سپیچ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور جو کہ عربک لینگویج کے اندر نازل ہوئی، اور ایک تواتر میں ہمارے پاس پہنچی۔ تواتر کیا ہے ہم اس کو بھی آگے دیکھیں گے، اور اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ تو یہ امام بزداوی کی ڈیفینیشن میں نے لکھی ہوئی ہے۔ ایگزیکٹ یہی ڈیفینیشن اگر وہ آپ سے پوچھے قرآن پاک کو ایز اے سورس بتائیں، تو آپ اس ڈیفینیشن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ آپ اس کے اسینشل ایٹریبیوٹس بتا سکتے ہیں۔ قرآن پاک کے اسینشل ایٹریبیوٹس کیا ہیں کہ یہ ڈیوائن سپیچ ہے، اللہ تعالیٰ کی سپیچ ہے، یہ کسی انسان کی نہیں لکھی ہوئی۔ دوسرا، آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ عربک لینگویج کے اندر قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ کچھ اسکالرز اس کے اندر جو ہے اس کے ڈیفینیشن کے اندر یہ ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں کہ یہ عربک لینگویج کے اندر اس کو نازل کیا گیا، اور جو بھی قرآن پاک کی ٹرانسلیشنز ہیں نا ان کو وہ ٹرانسلیشن نہیں بلکہ تفسیر کہتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ لوگ اس کے ایٹریبیوٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا جو ایٹریبیوٹ ہے دیٹ از اٹ از ٹرانسمیٹڈ بائی تواتر، مطلب کہ اس کو پرزرو کیا گیا، اور جیسے جیسے قرآن پاک نازل ہوتا گیا اس کو میمورائز کیا جاتا گیا اور اس کو پرزرو کیا گیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا شک نہیں ہے، اور اس کو تواتر کے ساتھ آگے کنوے کیا گیا، اس میں کوئی گیپ بھی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ ایٹریبیوٹ ہے کہ اس کا اعجاز۔ اعجاز کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا اعجاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور اس کتاب کو نہیں لکھ سکتا تھا، کوئی اور اس کو امیٹیٹ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے جس کو عربز بھی ایکنالج کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد جسٹیفیکیشن ہے قرآن پاک کی ایز اے سورس۔ اب یہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو یہ جسٹیفیکیشن والا پوائنٹ ہے نا، یہ آگے ہم جتنے بھی سورسز پڑھیں گے ہم سے وہ باقی سارے سورسز کی جسٹیفیکیشن مانگے گا، اور وہ ہم دیں گے ان ڈیٹیل کہ سننا کیسے ہے، سننا کا قرآن پاک کے ساتھ کیا لنک ہے، قیاس کس طرح سے ایز اے سورس آف لا جسٹیفائی کرتی ہے، اور اجماع کیسے کرتی ہے۔ لیکن قرآن پاک کیونکہ پرائمری سورس ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع آلریڈی ہو چکا ہوا ہے، تو اس پر وہ آپ سے ایز سچ جسٹیفیکیشن مانگے گا نہیں۔ بٹ اگر وہ آپ سے قرآن پاک کو ایز اے سورس کچھ بھی پوچھے تو آپ نے یہ چیزیں لکھنی ہیں۔ جسٹیفیکیشن ہمارے پاس سب سے بڑی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ امت کا کنسنسس ہے اس پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمپینینز کا ٹائم، اس کے بعد کمپینینز کے بعد تابعین کا ٹائم، پھر تبا تابعین کا ٹائم، اس کے بعد جیسے جیسے اسلامک لا ڈیولپ ہوتا گیا تو اس پر کنسنسس امت کا ہر ٹائم پیریڈ میں، یہ اجماع جو ہے ہم لوگ آگے بھی اس کو دیکھیں گے کہ اجماع امت کتنی امپورٹنس رکھتا ہے اسلامک لا کے اندر۔ تو جب ایک چیز پر امت کا کنسنسس ہو گیا، اجماع ہو گیا، تو وہ اسٹیبلش ہو گئی چیز، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ ہے کہ کمپریہنسونیس آف گائیڈنس ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، بے شک وہ پرائمری نیچر کا ہے یا سیکنڈری نیچر کا ہے، اس پر ہمیں قیاس کرنا پڑتا ہے، ہمیں اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ ہر مسئلہ، ہر چیز جو ہے اس کا فوکل پوائنٹ کیا ہے، وہ قرآن پاک ہی ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح قرآن پاک تک پہنچتا ہے وہ مسئلہ۔ ایون سنت جو ہے وہ سیکنڈ پرائمری سورس ہے ہمارے پاس، لیکن وہ بھی قرآن پاک تک پہنچتی ہے۔ تو یہ کمپریہنسونیس ہے قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں ان کی۔ اس کے بعد یہاں پہ امام شافعی کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر وہ آپ سے جسٹیفیکیشن مانگے یا نہ بھی مانگے تو یہ آپ لوگ ایسے ہی ایز سچ کوٹ کر سکتے ہیں۔
کہ امام شافی کہتے ہیں کہ there is no incident that befalls one of those who follow the deen of Allah without there being an evidence in the book of Allah providing guidance for it. تو یہ آپ لوگ یاد بھی کر سکتے ہیں، یہ ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ آپ امام شافی کی کوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر احکام کس طرح کے ہیں۔ اس سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لیگل سٹرینتھ کیا ہے، اور جو قرآن پاک کے جو احکام ہیں ان کو کس کس طرح سے ڈیوائڈ کیا گیا۔ تو ہمیں پتہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، مطلب ایک سیکوینس میں ہمارے پاس پہنچا ہے، تو اس کی جو اتھینٹسٹی ہے نا وہ بالکل ڈیفینیٹیو ہے، کوئی اس کی ٹرانسمیشن میں شک نہیں کر سکتا۔ جس طرح ہم سنت میں آگے دیکھیں گے حدیث کی ٹائپس ہوتی ہیں، کیونکہ سنت اور حدیث ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، تو حدیث کی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، صحیح، حسن، ضعیف، پھر متصل، مرسل، خبر واحد، وہ ہم سب دیکھیں گے۔ تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کیٹیگریز ایکسپلسٹ نیچر کی ہوتی ہیں، ڈیفینیٹیو ہوتی ہیں، قطعی ہوتی ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوتا، اور کچھ اوپن ٹو انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں کہ کچھ کے مطلب جو ہیں وہ پرابیبل ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک اپنی ٹرانسمیشن میں بالکل قطعی ہے، یعنی بالکل ڈیفینیٹیو ہے۔ یہ عربک ٹرمز آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں، اور یہ پیپر میں آپ لوگوں نے لازمی کوٹ کرنے ہیں کہ قرآن پاک اپنی اوتھینٹسٹی، اپنی جو ٹرانسمیشن ہے اس لحاظ سے بالکل قطعی ہے۔ اب اس کے جو احکام ہیں وہ دو طرح کے ہیں، ایک تو نص ہے یعنی ایکسپلسٹ ٹیکسٹ، اور دوسرا ہمارے پاس ہے ظنی یعنی اوپن ٹو انٹرپریٹیشنز۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ قرآن پاک ٹرانسمیشن کی سینس میں، یعنی جیسے ہم تک پہنچا اس معاملے میں بالکل قطعی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن پاک کا ٹیکسٹ کا مطلب ہے اس کو آگے سے دو کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا، ایک تو نص ہے، یا اس کو نص قطعی بھی بولتے ہیں، مطلب ایکسپلسٹ ٹیکسٹ جس میں بالکل اس کا مطلب وہی ہے جو لکھا ہوا ہے۔ جیسے اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں پہ یوز ہوا ہوا ہے ورڈز یوز ہوا ہے 100 یا ہاف، یا آگے ہم کرمنل لاء میں دیکھیں گے، کرمنل لاء میں جس طرح سزا لکھی ہوئی ہے کوڑے لگانے کی اور زانی کی سزا ہے، پھر چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، پھر شراب کے حرام ہونے کی جو حرمت ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو قرآن پاک نے بہت کلیئر کٹ بتا دی ہوئی ہیں، تو وہ بالکل ایکسپلسٹ ہے ان کا مطلب۔ دوسرا ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ وہ ان کا مطلب پرابیبل ہوتا ہے، یعنی ان کا مطلب اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہوتا ہے، ہم اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں سنت کی روشنی میں، یا جو دوسرے سیکنڈری سورسز ہیں ان کی روشنی میں اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے، رب یور ہیڈز، یہاں پہ مسح کرنے کی بات ہو رہی ہے ود واٹر، تو اب یہاں پر جو یہ اسپیسیفک پارٹ ہے ورس کا، اب یہ پرابیبل ہے، یہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے، اس کو مجتہدین نے، اور پھر ہم سنت سے بھی اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کال دیکھتے ہیں، فیل دیکھتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سر کا کتنا مسح کرنا ہے اور کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس قرآن کریم کے جو احکامات ہیں وہ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، کہ وہ جو سند ہے، اب یہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے سند، اس کا مطلب ہے، سند کا مطلب ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے نا ہولی قرآن کا وہ ڈیفینیٹیو ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک تواتر میں ہم تک پہنچا ہے۔ لیکن جو اس ٹیکسٹ کا مطلب ہے اس میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جن کا مطلب بھی ڈیفینیٹیو ہے اور جن کی سند بھی ڈیفینیٹیو ہے، تو ان کو ہم نص قطعی بولتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے پاس ایسی ہیں آیات جن کا ٹیکسٹ یعنی جن کی سند جو ہے وہ ڈیفینیٹیو ہے، لیکن ان کا مطلب پرابیبل ہے، یعنی وہ اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے۔ یہاں پہ میں نے آپ کو مسح کرنے والی آیت کی ایگزامپل دے دی۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ کس طرح کے احکامات ہیں جو قرآن پاک میں بیان کیے جاتے ہیں۔ سو دے آر اپروکسیمیٹلی 600 ورسز ہیں لیگل رولنگس کی قرآن پاک میں، جن میں سے 400 تقریباً عبادات سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو باقی ہیں وہ معاملات سے ریلیٹڈ ہیں۔ اب معاملات کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ کرائم آتا ہے، پرسنل لاء آتا ہے، اور جو دوسرے معاملات ہیں۔ اب ہم لوگ جو مسلم لاء اسٹڈی کر رہے ہیں، ہمارا جو کورس ہے اس کے اندر ہم عبادات کو نہیں دیکھتے، بیکاز جو مسلم لاء سوری عبادات کو اس میں ہم لوگ نہیں دیکھتے، یہ والا جو لاء ہوتا ہے یہ معاملات سے ریلیونٹ ہوتا ہے، اس میں ہم لوگ دیکھتے ہیں
کہ فیملی لا کس طرح بناتی ہے، پھر کانٹریکٹ کے لاز کیا ہوتے ہیں، پھر انٹرنیشنل اسلامک لا کیا کہتا ہے، پھر کرائم سے ریلیونٹ کرمنل لا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ جو 200 آیات ہیں، 400 کیونکہ عبادات سے متعلق ہیں، تو جو باقی ہیں معاملات سے متعلق ہمارا جو کرمنل لا ہے یا مسلم فیملی لا ہے، اس کے اندر ان آیات کو اسپیسیفکلی اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو نیچے وہی بات ہے کہ احکام جو کہ عقائد سے متعلق ہوتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، جو ہمارے فیتھ سے متعلق ہوتے ہیں. اس کے بعد کچھ احکام ہوتے ہیں جو کہ آپ کے سیلف ڈسپلن سے ریلیونٹ ہوتے ہیں. ابھی پہلے قسم کے احکامات، ان کا، یا میں آپ لوگوں کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ قرآن مجید میں احکامات کس طرح کے ہوتے ہیں. اور جو دوسرے قسم کا احکامات ہیں، ان کا تعلق ہمارے ان احکامات سے نہیں ہے جو ہمارا سبجیکٹ ہے. ہمارا جو سبجیکٹ ہے نا، وہ یہ تیسرے طرح کے احکامات سے ہیں. رولز آف کنڈکٹ pertaining ٹو ورڈز اینڈ ایکٹس آف سبجیکٹس. اب اس کے اندر انٹائر فیلڈ آتی ہے فقہ کی. یہ والا جو پارٹ ہے، رولز آف کنڈکٹ، معاملات جو ہیں، یہ بیسیکلی ہمارا جو اسلامک فیملی لا کے اسلامک لا ہے، وہ اس کو ڈیل کرتا ہے. اچھا، اب اس کے اندر دو طرح کے آ جاتے ہیں رولز ریلیٹڈ ٹو ورشپ، عبادات سے ریلیونٹ. اس کو بھی اسکپ کر دیں گے بیکاز یہ ہمارے سبجیکٹ سے ریلیونٹ نہیں ہے. فقہ سے ریلیونٹ جو بیسک چیزیں ہیں، کیونکہ اس کے اندر فقہ تو اسٹڈی ہوتی ہے عبادات کے اندر، لیکن ہمارے کورس میں نہیں ہے، یہ ہمارے سبجیکٹ کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے. ہمارا جو سبجیکٹ ہے دیٹ از پیورلی اباؤٹ معاملات. اس میں معاملات کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ لوگوں کو یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ جو قرآن مجید کے احکامات ہیں وہ کس طرح کے ہیں. ہمارے فیتھ سے متعلق ہیں، پھر ہمارے سیلف ڈسپلن سے متعلق ہیں، جس کے اندر پیوریفیکیشن سے متعلق، سیلف پیوریفیکیشن سے متعلق آیات ہیں. اور اس کے بعد جو تیسری طرح کے ہیں وہ معاملات سے متعلق ہیں. اب معاملات دو طرح کے ہیں، ایک تو بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ جس میں عبادات آ جائیں گی، اور دوسرا ہمارے پاس آ جائے گا وہ معاملہ جو ہمارا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اس میں فیملی لا آتا ہے، کرمنل لا آتا ہے، کانٹریکٹ لا آتا ہے، ہیومینیٹیرین لا آتا ہے، اور انٹرنیشنل لا آتا ہے. یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. اچھا جی، اب یہاں پہ یہ وہی لکھا ہوا ہے، تھوڑی سی مزید ایکسپلینیشن ہے کہ قرآن مجید کی ریکارڈنگ اور ریویلیشن یہ اس چیز کو پروف کر رہی ہوتی ہے، کر رہی ہے کہ قرآن کریم جو ہے نا وہ ایک تواتر میں ہم تک پہنچا اور اس کو کس طرح سے پریزرو کیا گیا. اچھا، اب یہ یہاں پہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیا ایک ٹیکسٹ قرآن پاک کا وہ دوسرے ٹیکسٹ کو ایبروگیٹ کر سکتا ہے. تو اس کو ہم ڈاکٹرائن آف ایبروگیشن یا نسخ بولتے ہیں. نسخ کا ڈاکٹرائن، یہ ہم پرنسپلس کے اندر اس کو اسٹڈی کریں گے ان ڈیٹیل. یہاں پر ویسے اس نے ابھی تک پوچھا تو نہیں ہے، لیکن ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ایک جو قرآن پاک کا ٹیکسٹ ہے وہ دوسرے کو ایبروگیٹ کر سکتا ہے. تو ایبروگیٹ کر سکتا ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں ایبروگیشن والے لیکچر میں دیکھیں گے. یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایبروگیشن کا کیا مطلب ہے کہ ایک لیگل رولنگ کو ریموو کر دیا اور اس کی جگہ نئی جو رولنگ ہے وہ آ گئی. ابھی ایبروگیشن جو ہے وہ کس طرح کی ہے کہ ایبروگیشن آف رولنگ، یعنی ارلیئر رولنگ اینڈ ہو جاتی ہے. جیسے قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوئی ہے اور اس کے بعد دوسری آیت نازل ہو گئی، تو کیا ہوگا کہ جو پہلی آیت کا حکم تھا وہ ایبروگیٹ ہو گیا دوسری آیت کے حکم سے، لیکن قرآن پاک کی وہ آیت قرآن مجید کے اندر محفوظ رہی. یہ میں آپ کو اس کی ایگزامپل جو ہے نا وہ ایبروگیشن والے کے اندر ڈیٹیل میں دوں گی. یہاں پہ میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ کس طرح سے پرنسپل کس طرح سے ورک کرتا ہے، ورنہ یہ پورا ایک ڈاکٹرائن ہے. دوسری ایبروگیشن کس طرح کی ہے کہ ایبروگیشن آف ریسیٹیشن. اس میں کیا ہوتا ہے، سوری، اوکے. پہلی طرح کی ایبروگیشن یہ ہوتی ہے کہ جس میں حکم ختم ہو جاتا ہے لیکن قرآن پاک کی جو آیت ہے وہ تلاوت کے لیے قرآن پاک کے اندر موجود ہے. دوسری طرح کی ایبروگیشن یہ ہے کہ اس کی ورڈنگ ریموو ہو جاتی ہے لیکن اس کا حکم موجود رہتا ہے، یعنی قرآن پاک کی وہ آیت ہی ریموو ہو گئی قرآن پاک کے ٹیکسٹ سے، لیکن اس کا جو حکم تھا وہ پریزرو ہو گیا. اور تیسری طرح کی ایبروگیشن وہ ہے کہ
اس کا حکم بھی ختم ہو گیا اور اس کی ریسیٹیشن بھی ختم ہو گئی. تو یہ جو ایبروگیشنز ہے نا، یہ جب قرآن پاک کی جمع و تدوین ہو رہی تھی یا جب نازل ہو رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر، کیونکہ ایبروگیشن کا میجر پرنسپل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک آیت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو قرآن پاک نازل نہیں ہوا نا، تو یہ بیسک پرنسپل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آیت نے دوسری آیت کو منسوخ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک اس بات کو پہنچا دیا کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے اور اس کی جگہ یہ والا حکم آ گیا، تو پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. سوری. اچھا جی، اب یہاں پہ آگے اس کی ہی اگزامپل ہے ایبروگیشن کی. تو میرا خیال ہے اس کو ہم ایبروگیشن کے اندر ہی دیکھ لیں. یہ ساری کنڈیشنز ہیں ایبروگیشن کی، یہ ایبروگیشن کے پرنسپل کے اندر ہی اس کو دیکھ لیں گے. چلیں. اس کے بعد ہے کہ اسلامک لیجسلیشن کا کس طرح سے قرآن پاک جو ہے وہ فاؤنڈیشن ہے. تو یہ میں یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے، اور جو آپ کی صحیح انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا، وہ جب ہم لوگ کرمنل لا پڑھ چکے ہوں گے، مسلم فیملی لا پڑھ چکے ہوں گے، کانٹریکٹ لا پڑھیں گے، اسلامک فائنینسنگ ماڈلز کیا ہیں وہ پڑھیں گے. مطلب جب آپ ہر طرح کا پڑھ چکے ہوں گے، تب آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طرح سے جو قرآن پاک ہے وہ لیجسلیٹو رول پلے کرتا ہے. یار یہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ اوکے. تو تب آپ کو صحیح آئیڈیا ہوگا، اور اس پر اگر کوشچن آ جائے تو آپ بہت اچھے سے اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. سب سے پہلے دیکھنا ہے ہم نے کہ کس طرح قرآن پاک ایک اسلامک لیجسلیشن میں میجر رول پلے کرتا ہے. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈیوائن اتھارٹیٹیو سورس ہے. ڈیوائن سورس ہے، کسی انسان نے قرآن پاک کو نہیں لکھا ہوا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ہمارے پاس ایک ڈیوائن اتھارٹی ہے. اس کے بعد لیگل رولنگز کو اسٹیبلش کرتا ہے. قرآن پاک نے باقاعدہ کلیئر رولنگز دی ہوئی ہیں. جتنے بھی ہم نے آگے چیزیں پڑھنی ہیں، فیملی لا پڑھنی ہے، کرمنل لا پڑھنا ہے، جتنے بھی ہم نے لاز پڑھنے ہیں معاملات سے ریلیونٹ، قرآن پاک نے باقاعدہ ان کے اوپر کلیئر رولنگز دی ہوئی ہیں. تو اس لیے قرآن پاک جو ہے نا وہ لیجسلیشن میں رول پلے کرتا ہے. اس کے بعد جنرل پرنسپلز سیٹ کرتا ہے اور فاؤنڈیشنز رکھتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن پاک نے بتا دیا کہ آپ نے تک جو انشورنس ہے، ماڈرن ڈے انشورنس، آپ نے اس کے اندر یہ چیزیں فالو کرنی ہیں اور یہ چیزیں نکال دینی ہیں. نہیں، قرآن پاک ایسے نہیں بتائے گا آپ کو. قرآن پاک آپ کو جنرل پرنسپلز اور فاؤنڈیشنز بتا دے گا. قرآن پاک بتا دے گا کہ آپ نے غرر نہیں کرنا، آپ نے میسر نہیں کرنا، جو انٹرسٹ کے پرنسپل ہیں، ربا کے پرنسپلز ہیں، ان کو نہیں فالو کرنا آپ نے. اور اس کے بعد پھر ان کو دیکھتے ہوئے، ان فاؤنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے، جو جورسٹ ہیں، جو مجتہدین ہیں، وہ بتائیں گے کہ جو اسلامک انشورنس ہے اس کے اندر کون سے ایلیمنٹس ٹھیک ہیں اور کون سے ایلیمنٹس نہیں ٹھیک. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہارم کو پریونٹ کرتا ہے. اب قرآن پاک کے اندر جتنی بھی آیات ہیں وہ جسٹس کو اپ ہولڈ کرتی ہیں، اور یہ وہی پرنسپل ہے کہ اچھائی کا حکم دیتی ہیں اور برائی سے روکتی ہیں. اس کے بعد گائیڈز لیجسلیشن فار آل اسپیئرز. بچے مجھے نا آپ لوگ 1 منٹ دیں.
अच्छा जी, सॉरी। चलें, हम देख रहे थे कि किस तरह से कुरान पाक जो है वो इस्लामिक लेजिस्लेशन में रोल प्ले करता है। तो इम्पोर्टेंस इसकी हम देख रहे थे कि किस तरह से हर स्फेयर ऑफ लाइफ के लिए गाइड करता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं, अगर आपसे इस पर दोबारा से वो क्वेश्चन करे कि पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, तो आप इसको किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद डायनामिक और टाइमलेस है क्योंकि हमें पता है कुरान पाक के बाद कोई और किताब नाजिल नहीं होनी। तो ये क्या करता है, इटर्नल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करता है, और फिर ज्यूरिस्ट को अलाउ भी करता है कि वो न्यू सरकमस्टांसेस की रोशनी में मसले का, किसी भी मसले का हल निकाल सके। तो जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आए ना, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सा, तो आपने क्या करना है कि आपने, जैसे कुरान पाक के बारे में उसने पूछा है, तो पास्ट पेपर में उसने स्पेसिफिकली पूछा हुआ है कि फैमिली लॉ की रोशनी में मुझे बताएं कि किस तरह से जो कुरान पाक है वो लेजिस्लेटिव डोमेन में रोल प्ले करता है। तो अगर वो आपसे इस तरह से, हो सकता है वो अगली दफा आपसे पूछ ले कि उसमें क्रिमिनल लॉ में बताएं, क्रिमिनल लॉ की रोशनी में बताएं, या सिविल लॉ या कॉन्ट्रैक्ट की रोशनी में बताएं, बिजनेस लॉ की रोशनी में बताएं, या फिर वो आपसे ओवरऑल पूछ सकता है कि कुरान पाक किस तरह से लेजिस्लेटिव रोल प्ले करता है। तो जब आपसे ओवरऑल पूछे तो आपने ये सारी चीजें डिस्कस कर देनी है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी। आपने उसको बता देना है कि किस तरह फैमिली लॉ के अंदर कुरान पाक जो है वो हमें गाइड करता है। मैरिज से मुतल्लिक कुरान पाक की आयत हैं, स्पाउसेस और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुतल्लिक बड़ी डिटेल में आयत हैं। बल्कि मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल में किसी और लॉ को कवर किया हुआ है कुरान पाक के अंदर, जितनी डिटेल में फैमिली लॉ को कवर किया हुआ है। इवन तलाक है, फिर इद्दत है, फिर पोस्ट डाइवोर्स मेंटेनेंस है, उसके बाद बच्चे की कस्टडी है, सक्सेशन के प्रिंसिपल्स हैं, इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स हैं, और जो किंगशिप के रिलेशनशिप्स हैं, उन सबको कुरान पाक ने बड़ी डिटेल के अंदर आपको बताया हुआ है। तो आपने, जो आपको इस से रेलिवेंट, फैमिली लॉ से रेलिवेंट आपको जो आयत याद हों, आपने वो लाजमी इस के अंदर कोट करनी है। अच्छा, और फिर आपने बताना है कि किस तरह से ये जो आयात हैं वो किस तरह से इस्टेब्लिश करती हैं लेजिस्लेटिव डोमेन में इस्लाम की, कुरान पाक की इम्पोर्टेंस के बताता है कुरान पाक। इन आयात की रोशनी में बताता है कि किस तरह से जो मैरिज है वो एक डिवाइनली सैंक्शन बॉन्ड्स है। फिर हमें पता चलता है कुरान पाक की इन आयात से कि एक हस्बैंड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक वाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्पाउसेस की एक दूसरे को लेके ऑब्लिगेशंस क्या हैं। फिर पता चलता है हमें कि डाइवोर्स का जो प्रोसीजर है, अगर हमें खुदा न खास्ता तलाक यूज़ करनी है, तलाक तक जाना है हमें किसी रिश्ते को, तो हमें कौन सा जो प्रोसीजर है कुरान पाक ने बताया उसको फॉलो करना है। तो ये सब चीज़ें आपने बतानी है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको वही बात कह रही हूँ कि जब आप पढ़ चुके होंगे क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ और कॉन्ट्रैक्ट का लॉ, इंटरनेशनल लॉ, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये। इसी तरह आपने उससे वो आपसे पूछे सिविल लॉ या कॉन्ट्रैक्ट से मुतल्लिक, तो आपने उसको बताना है कि किस तरह से कुरान पाक जो है वो हमें बताता है कि आपने अ, अपने जो लॉज बनाने हैं, एक दूसरे के साथ जो मामलात करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, वो किन बेसिस पर करने हैं। वो हलाल होने चाहिए, उनके अंदर आपने कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, उसके अंदर अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। फिर लीगल कैपेसिटी क्या हो, आपको कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस से रेलिवेंट जो आयात याद होंगी, जो आयात हम लोग पढ़ेंगे इनके रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, वो आपने इस तरह के क्वेश्चन में देंगे। फिर आपने बताना है कि किस तरह से ये वर्सेस लेजिस्लेशन की फॉर्मेशन में रोल प्ले करती हैं। इसी तरह से वो आपसे जिनायत के बारे में पूछ सकता है, क्रिमिनल लॉ के बारे में पूछ सकता है। फिर वो आपसे पूछ सकता है सोशल या ह्यूमन राइट्स के बारे में पूछ सकता है। तो ये एक इनकम पासिंग, ऑल इनकम पासिंग क्वेश्चन है, जो मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो उसको किस तरह से अटेम्प्ट करना है। अब मैं ये एक एक पॉइंट यहाँ पे इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि हमने ये चीज़ें अभी पढ़ी नहीं हुई हैं। हमने अभी क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ा हुआ, फैमिली लॉ नहीं पढ़ा हुआ, फिर हमने ह्यूमन राइट्स नहीं पढ़े हुए, और फिर हमने इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ा हुआ। तो जब ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो आप लोग मुझे बता रहे होंगे कि ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें इस तरह से ये पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सुन्ना एज अ सोर्स ऑफ लॉ। अभी पहले हम देखेंगे सुन्नत को, और उसके बाद हम देखेंगे कुरान और सुन्नत का आपस में जो इनसेपरेबल बॉन्ड है और किस तरह से दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं।
تو سنت کیا ہے؟ سیکنڈ ہمارے پاس پرائمری سورس ہے، اس پر سب کا اجماع ہے کہ یہ بھی ایک پرائمری سورس ہی ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کال انکلوڈیڈ ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگز، ایکشنز، اور ٹیسٹ اپروول۔ ٹیسٹ اپروول اس کو بولتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام اپنے سامنے ہوتے دیکھا لیکن اس پر آپ نے منع نہیں کیا، تو اس کو ٹیسٹ اپروول بولتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ سنت جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو جب آپ سے کوشچن آئے سنت پر، آپ نے بتانا ہے اسے کہ سنت کی لٹرل ڈیفینیشن کیا ہے۔ لٹرلی سنت کا مطلب ہوتا ہے ایک راستہ جس کو فالو کیا، ویل نون یا ویل ٹروڈن پاتھ، جس کو فالو کیا گیا ہو۔ اس کا لٹرل میننگ سنت کا یہ ہے۔ اب یہ اچھی سنت بھی ہو سکتی ہے اور یہ بری سنت بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کی آپ اگزامپل یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ سورۃ مسلم کی روایت ہے، جامعہ اس کی صحیح مسلم کی، کہ he who establishes a good sunnah has its reward and he who establishes a bad sunnah bears its burden۔ تو آپ یہاں پہ اس کو بتانے کے لیے، اس کے لٹرل میننگ کو بتانے کے لیے، ایکسپلین کرنے کے لیے یہاں پہ یہ ایگزامپل لکھ سکتے ہیں۔ پھر ٹیکنیکل میننگ کیا ہے سنت کے، اس کے اندر ڈفرینٹ پوائنٹس ہیں جو مختلف جورسٹ نے بتائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو بتایا ہوا ہے کہ ریکمینڈڈ ایکٹس، یعنی جن کو مندوب بھی بولتے ہیں، کہ جو ایسے عمل جن کو پسند کیا جاتا ہو، تو ان کو سنت کی کیٹیگری کے اندر لے کر آتے ہیں کچھ جورسٹ۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو انوویشن ہے، کوئی نئی چیز نکالنا ہے، بدعت ہے، اس کے اپوزٹ جو بھی چیز ہوگی وہ سنت ہوگی، کیونکہ ہم نے سنت کا دیکھا کہ ایک ویل ٹروڈن پاتھ ہے، تو obviously جو ایک نیو انوویشن ہے اس کے اپوزٹ ہی ہوگی سنت۔ تو کیا ہے سنت؟ کچھ جورسٹ کہتے ہیں کہ سنت جو ہے وہ ایک اسٹیبلشڈ ریلیجیس پریکٹس ہے ایز اپوز ٹو نیولی انٹروڈیوسڈ انوویشنز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کچھ بتاتے ہیں کہ کمپینینز کی پریکٹس وہ بھی سنت کے اندر ہی آتی ہے، اور اس کو بھی ہم آگے جا کے اجماع میں دیکھیں گے، اجماع صحابہ کے اندر، کہ کمپینینز کی پریکٹس کو بھی سنت ہی کہا گیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ میری اور میرے صحابہ کی سنت کو فالو کرو۔ تو ہم دیکھیں گے کہ بہت سے کیسز آگے اس طرح کے آئے ہیں کہ جن میں ہمارے پاس کسی مسئلے کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں نہیں آیا نا، تو وہ مسئلہ بعد میں آیا، تو اس کو کمپینینز نے اپنے اجماع سے اور پھر اجتہاد کر کے، قیاس کر کے ان مسئلوں کا حل نکالا، اور وہ ایک اسٹیبلشڈ فقہ کا پارٹ بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کمپینینز کی پریکٹسز تھیں۔ اس کے بعد کچھ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ٹرانسمٹ کیا اس کو سنت بولتے ہیں۔ تو یہ ٹیکنیکل میننگز ہیں سنت کے، یا آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اگر آپ سے پوچھا جائے۔ اچھا، پھر آگے ہے کائنڈز آف سنہ، کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ اس کو دو طرح سے اس کی کائنڈ کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ ایک طرح سے تو یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا چینلز وچ دا احکام آر اسٹیبلشڈ، کہ کون سے چینلز ہیں جن کے تھرو کوئی بھی حکم اسٹیبلش ہوا ہے، اور دوسرا کہ موڈ آف ٹرانسمیشن کیا ہے۔ اب چینلز کی اگر ہم لوگ اس کو چینلز کی ڈویژن دیکھیں، چینلز کے حساب سے، تو تین طرح کی ہمارے پاس سنت کی کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے تو سنہ قولیہ، یا آپ کو ورڈ سے پتہ چل رہا ہے، قولیہ کا مطلب سینگز ہیں، اقوال ہیں۔ تو سنہ قولیہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرما دی اس کو ہم سینگ بولتے ہیں، یا اس کو ہم حدیث بھی بولتے ہیں۔ سنت قولیہ کا مطلب حدیث بھی ہے۔ جیسے یہاں پہ ہمارے پاس اس کی فیمس ایگزامپلز ہیں، نو انجری از ٹو بی کازڈ اینڈ نن از ٹو بی بورن۔ یہ کرمنل لاء کے اندر یہ ایگزامپل بہت زیادہ یوز ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری ایگزامپل ہے ایکشنز آر ججڈ بائی انٹینشنز۔ تو اس طرح سے جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو سنت قولیہ بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس سنہ فعلیہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ اب یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے کوئی بھی جو لاء ہے وہ امپلیمنٹ کس طرح سے ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے دیکھیں قرآن پاک نے ہمیں نماز کا حکم دے دیا اور ہمیں بتا دیا تھوڑا سا کہ وضو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے، لیکن نماز کس طرح سے پڑھنی ہے ہم نے، یہ ہمیں قرآن پاک نے تو نہیں بتایا نا، یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی، اور پھر آگے کمپینینز نے وہ دیکھی، اور پھر جب کمپینینز ڈفرینٹ علاقوں میں گئے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے۔
تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کر کے دکھایا اس کو سنت فعلیہ بولتے ہیں. اب آپ کو یہ ورڈز یاد رکھنے ہیں آپ نے، اور یہ عربک کے ٹرمز جو ہیں وہ آپ نے پیپر میں یوز کرنے ہیں. سنہ قولیہ، سنہ فعلیہ، اور تیسری ہے سنہ تقریریہ یعنی ٹیسٹڈ اپروول. اب اس میں کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل پرفارم کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل پر خاموشی اختیار کی. یعنی اگر وہ عمل غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ یہ نہ کرو، یا اگر وہ عمل بہت پسندیدہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پروموٹ بھی کرتے. لیکن ایک ایسا عمل جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، اس پر کچھ نہیں کہا، تو اس کو سنہ تقریریہ بولا جاتا ہے، یا اس کو ٹیسٹ اپروول کہ خاموش اپروول اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مل جائے، تو اس کو ہم سنہ تقریریہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سنت ہے چینل کے لحاظ سے. ہم نے اوپر دیکھا ہے کہ ہم نے کس طرح سے سنت کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ایک کیٹیگری سنہ قولیہ ہے، دوسری سنہ فعلیہ ہے، تیسری سنہ تقریریہ ہے. اب یہ چینلز کے لحاظ سے ہے. اب دوسری جو ڈویژن ہے وہ یہاں پہ ہمارے پاس موڈز آف ٹرانسمیشن کے لحاظ سے دس از امپورٹنٹ، کیونکہ وہ ایم سی کیوز میں آپ سے یہ پوچھ لیتا ہے. وہ پوچھ لیتا ہے متصل کے اندر کیا ہوتا ہے، غیر متصل کے اندر کیا ہوتا ہے. ایون یہ والے کوسچنز وہ آپ سے ایم پی ٹی میں یا جو آپ 1 پیپر ایگزامز دے رہے ہوتے ہیں اس میں اسلامیات کا جو پارٹ ہوتا ہے اور وہاں پہ یہ کوسچن وہ لازمی آپ سے پوچھتا ہے. تو رسپیکٹ ٹو موڈ آف ٹرانسمیشن سنت کی کیا کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس؟ سب سے پہلے تو 2 براڈ کیٹیگریز ہیں. ایک تو حدیث متصل، یعنی اس کی ہمیں پتہ ہے کہ جو حدیث ہے اس کے اندر راویوں کی چین ہوتی ہے. جیسے ایک نے دوسرے سے، آپ نے کبھی کوئی حدیث کا اوریجنل ٹیکسٹ نکالا ہو تو اس کے سٹارٹ میں آپ کو نا ایک لمبی ساری چین ملے گی. کوئی کسی کے اندر 4-5 صحابی ہوتے ہیں، کسی کے اندر 7-8-10 کی چین ہوتی ہے. تو وہ چین کیسے ہوتی ہے کہ جیسے ایک تبع تابعین نے ایک تابعی سے سنا، اور انہوں نے جو تابعی ہیں انہوں نے صحابی سے سنا، اور جو صحابی ہیں انہوں نے کسی اور صحابی سے سنا، اور ان صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو اس طرح سے ایک پوری چین بنتی ہے نریٹرز کی جو حدیث کو نریٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ ایسے تو نہیں ہوا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات 200 سال بعد جا کے جورس تک ڈائریکٹلی پہنچ گئی. تو بیچ میں جو چین ہوتی ہے نا نریٹرز کی، اس کو ہم لوگ اس کی بیس پر یہ ڈویژنز ہیں. تو سب سے پہلی ڈویژن ہمارے پاس ہے کہ متصل حدیث، یعنی اس کی جو چین ہے نریٹرز کی وہ کمپلیٹ ہے، کہ اس کے اندر سے کوئی بندہ مسنگ نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی بندہ مسنگ نہیں ہے؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ ہوتے ہیں، صحابہ کے بعد تابعین ہوتے ہیں یعنی جو صحابہ کے فالوورز ہوتے ہیں، اور تابعین کے بعد تبع تابعین ہوتے ہیں یعنی جو تابعین کے فالوورز ہوتے ہیں. تو اس طرح سے چین چلتی ہے. تو جب کسی بھی حدیث کی اوتھینٹسٹی ہم نے چیک کرنی ہوتی ہے نا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو نریٹرز کی چین ہے اس کے اندر سے کوئی مسنگ تو نہیں ہے. یعنی ایسے تو نہیں ہوا کہ جو تبع تابعی ہیں انہوں نے تابعی سے سننے کی بجائے ڈائریکٹ صحابی کو ہی کوٹ کر دیا ہو. کیونکہ اگر ایسے ہے تو ایسے تو پاسبل نہیں ہے نا. تبع تابعی ڈائریکٹ صحابی سے کیسے سن سکتے ہیں؟ اگر وہ ڈائریکٹ صحابی سے سنیں گے تو وہ تبع تابعی نہیں، وہ تابعی ہو جائیں گے. تو یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹیز ہیں، یہ آپ نے تھوڑا سا اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے یاد رکھنا ہے کہ نریٹرز کی چین جو ہے اس کو کس طرح سے جج کیا جاتا ہے. تو جو حدیث متصل ہوتی ہے نا اس کی چین بالکل کمپلیٹ ہوتی ہے، کہ اس کے اندر سے کوئی مسنگ نہیں ہوتا، یا کوئی صحابی تابعی تبع تابعی یا آگے والی جو چین ہے وہ بالکل ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد ہے ہمارے پاس حدیث غیر متصل، یعنی یہاں پہ اس چین کے اندر نریٹرز مسنگ ہوتے ہیں. تو یہ 2 براڈ کیٹیگریز آ گئی ہمارے پاس، ایک حدیث متصل اور دوسری حدیث غیر متصل. اب جو حدیث غیر متصل ہے یعنی ڈسکنیکٹڈ چین ہے جس کی، اس کے آگے سے 2 ٹائپس ہیں. وہ کون سی ہیں ہمارے پاس؟ پہلی ٹائپ ہے ہمارے پاس مرسل، کہ اس کے اندر جو نریٹر ہے نا وہ سٹارٹ سے مسنگ ہے. سٹارٹ سے کیسے مسنگ ہے؟ کہ ایک ہمارے پاس چین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور پھر کمپینین سے سٹارٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو چین کی سٹارٹ ہے نا، بگننگ ہے، یہاں سے ایک نریٹر مسنگ ہے، تو اس کو ہم مرسل بول دیتے ہیں. دوسرا ہے ہمارے پاس منقطع. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چین ہے نا وہ چلتی چلتی بیچ میں سے ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ صرف 3-4 کمپینینز کی یا 3-4 لوگوں کی چین نہیں ہوتی،
بہت حدیث کی جو روایت ہے نا اس کی چینز سم ٹائمز 10 10 15 15 ایون 20 20 کمپینینس کی چین ہوتی ہے، اور پھر آگے وہ سب ڈیوائڈ ہوتی ہے کہ اس نے اس سے سنا اور اس نے اس سے سنا، تو یہ چینز بہت لمبی لمبی ہوتی ہیں حدیث کی، اس سے اس کی حدیث کی اوتھینٹسٹی کا پتہ چلتا ہے۔ تو جو غیر متصل ہے نا اس میں یا تو بالکل سٹارٹ سے چین ٹوٹی ہوئی ہوگی، ڈسکنیکٹڈ ہوگی، ایک نریٹر مس ہوگا، یا پھر درمیان میں سے نریٹر جو ہے نا وہ مس ہوگا۔ تو یہ آپ لوگوں نے صرف یاد رکھنے ہیں نام کہ مرسل کون سی ہے کہ جس کا سٹارٹ کا نریٹر مسنگ ہے، اور منقطع کون سی ہے جس میں بیچ میں سے درمیان سے کہیں سے نریٹر جو ہے نا وہ مسنگ ہے، اور یہ حدیث غیر متصل کی ٹائپس ہیں۔ اس کے بعد جو حدیث متصل ہے اس کی آگے سے ہمارے پاس 3 ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے حدیث متواتر۔ اب متواتر حدیث کیا ہوتی ہے کہ اس کو اتنے زیادہ لوگوں نے ٹرانسمٹ کر دیا کہ اس کا فالس خود پر اکٹھا ہونا، یعنی اس کا اس حدیث کا خود سے گھڑ لینا بالکل امپاسبل ہو جائے، یعنی اتنے کمپینینز اور اتنے تابعین اور اتنے تبع تابعین نے اس کو نریٹ کر دیا کہ اب یہ امپاسبل ہو گیا کہ یہ جو حدیث ہے اس کا ٹیکسٹ غلط ہے یا خود سے گڑا ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نعوذ باللہ منسوب کیا گیا۔ تو جو ایسی متواتر حدیث ہوتی ہے نا اس کو ہم نص کی امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو اس میں سے آپ کو ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ وہ کون سی حدیث ہے جس کو نص قطعی بولا جاتا ہے۔ نص قطعی تو نہیں بولیں گے، نص بولیں گے، یعنی وہ ایک نص کی حیثیت رکھتی ہے۔ نص کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشڈ ہو چکی ہے، جس طرح قرآن پاک کی آیت ایک اسٹیبلشڈ ہو چکی ہوتی ہے، اس طرح سے جو حدیث متواتر ہوتی ہے وہ بھی نص کی حیثیت رکھتی ہے کہ وہ اتنے لوگوں نے اس کو نریٹ کر دیا ہوتا ہے، اس کی چین بالکل کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ متصل کی ٹائپ ہے، تو ایک تو اس کی چین نہیں ٹوٹی، کوئی مسنگ نہیں ہے نریٹر، دوسرا اس کو روایت اتنے لوگوں نے کر دیا ہے کہ اب وہ فالس ہوڈ پر اکٹھا ہونا اس کا امپاسبل ہو گیا۔ تو پہلی ٹائپ متصل کی متواتر ہے۔ دوسری ہے مشہور۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ انیشلی تو اس کو تھوڑے لوگوں نے روایت کیا، لیکن آہستہ آہستہ وہ اتنی زیادہ کامن ہو گئی کہ بہت سارے لوگوں تک وہ پہنچ گئی اور بہت سارے لوگوں نے اس کو آگے پہنچایا۔ تو اب یہ جو ہے نا اس کی امپورٹنس متواتر سے تھوڑی سی کم ہوتی ہے، کیونکہ انیشلی اس کو تھوڑے لوگوں نے ٹرانسمٹ کیا ہوتا ہے، انیشل اس کے جو نریٹرز ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ تیسری کیٹیگری جو حدیث متصل کی ہے جس کے اندر چین نہیں ٹوٹتی وہ ہے احد یا خبر واحد۔ خبر واحد کا کیا مطلب ہے؟ احد کا مطلب یہ ہے کہ بہت لمیٹڈ نمبر آف نریٹرز اس کو بہت لمیٹڈ نمبر آف نریٹرز اس کو نریٹ کرتے ہیں یا ٹرانسمٹ کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر کمپلیٹ سرٹنٹی نہیں ہوتی کیونکہ اس کے نریٹرز بہت زیادہ نہیں ہوتے، لیکن اس کو لیگل پرپسز کے لیے جہاں پہ ہمیں احکامات سے متعلق چاہیے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ، تو وہاں پہ اس کو لے لیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو احد حدیث ہوتی ہے نا وہ ضمنی نالج پرووائڈ کرتی ہے، یعنی بالکل قطعی نہیں ہوتا اس کا نالج۔ اگر قطعی نالج ہوتا تو وہ متواتر ہوتی کہ اس کو بہت سارے لوگوں نے بار بار ٹرانسمٹ کیا ہوتا۔ تو یہ میں نے تھوڑا سا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے بتایا کیونکہ یہ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے بھی امپورٹنٹ ہے۔ یہ وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے کہ مرسل، منقطع، مشہور، احاد، متواتر یہ کیا ہیں، ان کی ڈیفینیشن لکھ کے وہ آپ سے پوچھے گا کہ بتائیں یہ کون سی حدیث ہے۔ آگے ہے جسٹیفیکیشن آف ڈفرینٹ ٹائپ آف سننا، کہ سنت کو سورس آف لا تو سمجھا گیا ہے، لیکن جو ڈفرینسز ہیں وہ بیسڈ آن ڈفرینٹ ٹائپس، جیسے متصل ہے اور اگر کوئی متصل نہیں ہے تو اس پر مطلب کنیکٹڈ چین کی بھی آگے سے ٹائپس ہم نے دیکھی ہے نا، تو ان کے اندر سے جو احکامات نکلتے ہیں نا ان کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا سا جو جورسٹ ہیں انہوں نے کچھ پرنسپلز بتائے ہیں کہ ان کو فالو کرنا ہوگا۔ جیسے جو متصل حدیث ہے اس پر ایکٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو نریٹر ہے نا وہ خود، یعنی جو اس حدیث کو بیان کر رہا ہے وہ خود اس کے اگینسٹ نہ جا رہا ہو، یا پھر جو رپورٹ ہے یا جو حدیث ہے وہ کسی جنرل نیسیسٹی کے مسئلے سے تعلق نہ رکھتی ہو، یعنی اتنا کوئی خاص مسئلہ نہ ہو کہ جس کے لیے ضروری ہو جاتا کہ اس کو وائڈ اسپریڈ ٹرانسمیشن ریکوائر ہوتی۔ فار ایگزامپل ایزی الفاظ میں، آسان الفاظ میں، ایک ایسی حدیث جو متصل ہے اس کو آپ کب ایکسیپٹ کریں گے؟ جورسٹ کہتے ہیں کہ اس کو تب ایکسیپٹ کیا جائے گا کہ جو نریٹ کر رہا ہے نا اس حدیث کو
وہ خود اس کے اگینسٹ نہ گیا ہو، یعنی ایک حدیث کا جو حکم ہے اس کو نریٹ کرنے والا خود اس کے اگینسٹ نہ گیا ہو۔ دوسرا پرنسپل وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جو مسئلہ ہے نا، جو حدیث ہے، وہ اتنی جنرل نیسیسٹی کی نہ ہو کہ اس کے لیے ضروری ہوتا کہ اس کو بہت وائڈ اسپریڈ لوگ فالو کرتے، جیسے فار ایگزامپل قرآن پاک کے احکامات نکالیں، کیونکہ اس وقت میرے مائنڈ میں حدیث نہیں آ رہی اسپیسیفک۔ جیسے قرآن پاک میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا لکھی ہوئی ہے، تو ایک بہت کامن ہی تو قرآن پاک کی آیت ہے، آیات تو سب کامن ہے، لیکن حدیث یا پھر جو حدیث کا جو ٹیکسٹ ہے نا، وہ اتنی زیادہ نیسیسٹی نہ رکھتا ہو کہ اس کو ضروری ہو کہ یہ ڈفرینٹ ٹرانسمیشنز کے تھرو ہم تک پہنچے، تو اتنی زیادہ نیسیسٹی کا حامل نہ ہو۔ تیسرا جو رولز جورس بتاتے ہیں کہ وہ جو اسٹیبلش پرنسپلز ہیں نا قرآن سنت کے، یا قیاس بھی کر لیا گیا ہو، جس طرح آگے ہم لوگ قیاس دیکھیں گے کہ خمر کے معاملے میں کس طرح سے جورسٹ قیاس کرتے ہیں، تو جو رپورٹ ہے وہ اسٹیبلش پرنسپلز کو کانٹراڈکٹ نہ کر رہی ہو، پھر اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے حدیث جو کہ متصل نہیں ہوتی، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جورسٹ کیا کہتے ہیں کہ جس کے اندر مسنگ ہو نریٹرز، اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر اس رپورٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی رپورٹ ہے، تو یہ آپ لوگوں نے تھوڑا سا بتا دینا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے، ویسے تو یہ ڈائریکٹلی کوشچن نہیں آتا، یہ سنت کے ٹاپک کے اندر ہی آتا ہے، تو آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ حدیث کی ٹائپس ہیں، سنت کی ٹائپس ہیں، اور پھر ڈفرینٹ ٹائپس کی سنت کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے جورس نے جو کنڈیشنز دی ہیں وہ امپورٹنٹ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جسٹیفیکیشن آف سنہ ایز اے سورس آف لا، قرآن پاک کس طرح سے جسٹیفائی کرتا ہے؟ قرآن پاک بتاتا ہے کہ یہ جو میں نے نوٹس آپ لوگوں کو دینے ہیں، لانگ نوٹس، اس کے اندر قرآن پاک سے بہت زیادہ ایگزامپلس، میں نے کوئی 7-8 ایگزامپلس ایڈ کی ہوئی ہیں، اور آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، اس کے اندر آپ نے وہی ایگزامپلس ایڈ کرنی ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او یو بلیو اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر، سورہ نساء کی آیت ہے، بہت مشہور ہے، آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد وٹ ایور دا میسنجر گیوز یو ٹیک اٹ، اینڈ وٹ ایور ہی فاربیڈز یو ایبسٹین فرام اٹ، تو اس طرح کی جو آیات ہیں یہ لانگ نوٹس کے اندر تو اور بھی ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو یہ 2-4 آیات لازمی پتہ ہونی چاہیے جس سے آپ جسٹیفائی کر سکیں کہ سنت کیسے سورس آف لا ہے۔ اس کے بعد دوسری جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اجماع کی بیسس پر۔ اجماع بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کمپینینز تھے، تو ان کا اجماع اس پر ہو چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سے ہی مسائل جو ہے نا وہ نکلیں گے قرآن پاک کے بعد۔ اس کے اندر حضرت معاذ بن جبل والی جو حدیث مبارکہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں نے آلریڈی سنی بھی ہوگی کہ حضرت معاذ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا، تو ان سے پوچھا گیا باقاعدہ کہ آپ کس طرح سے کسی مسئلے کا حل نکالیں گے، تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے قرآن پاک سے اس مسئلے کا حل ڈھونڈوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ قرآن پاک میں اگر وہ مسئلے کا حل نہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس مسئلے کا حل نکالوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر سنت میں بھی نہ ہوا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو پھر انہوں نے بتایا کہ میں پھر اپنی ریزننگ کو استعمال کروں گا اور پھر اس مسئلے کا حل نکالوں گا، تو وہ یہاں پہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ریشنل آرگیومنٹ کیا ہے کہ فنڈامنٹل بلیف ہے ہمارا کہ جو بھی آپ ہم تک پہنچا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہنچا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا جو بھی کوئی حکم ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے اپنے کال کے ذریعے، اپنے فیل کے ذریعے، تو ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ قرآن پاک کے بعد وہ ہمارا دوسرا سورس ہے۔ اب یہاں پر یہ کیا ہے، اسٹیٹس آف سنہ ود رسپیکٹ ٹو ہولی قرآن، اب یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ نا نیکسٹ سلائیڈ میں نے اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہے۔ اوکے، نو دس از ویری امپورٹینٹ کہ قرآن پاک کا اور سنت کا جو بانڈ ہے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا، کلیئر ہو جائے گا کہ کس طرح سے قرآن جو سنت ہے وہ قرآن پاک کو الیبوریٹ کرتی ہے، کس طرح سے سنت جو ہے وہی قرآن پاک کے بعد ہمارا بیسک سورس بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے اسٹیٹس آف سنت ود رسپیکٹ ٹو قرآن کیا ہے کہ سیکنڈ سورس ہے، اس پر اجماع ہو چکا ہوا ہے، کوئی قرآن پاک کے بعد دوسرا سورس ہمارے پاس نہیں ہے، ہر چیز سب سے پہلے سنت کی طرف ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اگین یہ حضرت معاذ بن جبل کی کا ٹریڈیشن ہے، آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ پھر عمر بن خطاب کی قاضی شریح جو ہیں
ان کو جو لیٹر تھا یہ بہت فیمس ہے، یہ آپ لوگوں نے اسلامک اسٹڈیز کے سلیبس کے اندر بھی یہ انکلوڈیڈ ہے، کہ جو حضرت عمر بن خطاب کا لیٹر تھا قاضی شرعی کو، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا اسلامک اسٹڈیز کے اندر، اس کے اندر انسٹرکٹ کیا گیا باقاعدہ کہ قرآن پاک کو فالو کریں اور اس کے بعد سنت کو فالو کریں۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا اپسٹمولوجیکل سٹیٹس دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ اپنی نریشن اور اپنی ڈیٹیل کے لحاظ سے قطعی ہے، یعنی قرآن پاک جو نازل ہو گیا وہ قطعی ہو گیا، ہم نے قرآن پاک پہلے میں بھی دیکھا، اور سنت جو ہے نا وہ ایز اے ہول تو ڈیفینیٹیو ہے، یعنی قطعی ہے کہ سنت کی ایگزسٹنس ہے، اس پر کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل، اس کا ہم تک پہنچنا، اس کی نریٹرز کی چین، اور پھر اور کوئی خبر واحد ہے، یعنی کوئی ایک بندے نے صرف نریٹ کیا ہے، تو اس بیس پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سنت ایز اے ہول اپنی چین کے اندر بھی، اپنے ٹیکسٹ کے اندر بھی، اپنے سند کے اندر بھی قطعی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ایپسٹمولوجیکل ریلیشن ہے کہ قرآن پاک تو ایز اے ہول قطعی ہے، اس کا کچھ ٹیکسٹ پروبیبل ہے، لیکن سنت کی انڈرسٹینڈنگ قطعی ہے کہ سنت ایگزسٹ کرتی ہے اور سنت کا قرآن پاک کے بعد درجہ ہے، لیکن اس سے نکلنے والے احکامات اور اس کی نریٹرز کی چین، اس بیس پر یہ پروبیبل ہے۔ اچھا جی، یہاں سے اب دیکھتے ہیں کہ دا مینر ان وچ دا سنت لیز ڈاؤن دا احکام، اس سے پتہ چلے گا آپ کو کہ کس طرح جو سنت ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے اور کس طرح سے وہ احکامات نکالتی ہے۔ تو سنت پرائمری سورس ہے، سیکنڈری اور کمپلیمنٹری ہے قرآن پاک سے، اتھارٹی سنت کی ہمیشہ قرآن پاک سے ڈرائیو ہوتی ہے، سنت کا جو بھی معاملہ ہے اس کا سب سے پہلا جو حل ہے وہ قرآن پاک سے نکلتا ہے۔ فار ایگزامپل، سب سے پہلا پوائنٹ ہے یہاں پہ کہ سنت جو ہے وہ قرآن پاک کی کامنٹری ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کا اگر کسی نے سبجیکٹ پڑھا ہو تو تفسیر کے اندر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی تفسیر ہے نا اس کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا ماخذ تو قرآن پاک خود ہی ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی کوئی آیت دوسری آیت کی تفسیر کر دیتی ہے، لیکن اس کے بعد جو قرآن پاک کا ماخذ ہے دیٹ از سنہ آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سنت کیا ہے؟ کامنٹری ہے قرآن پاک کی۔ فار ایگزامپل، ٹائمنگز آف پریئر اینڈ دیر نمبر ایز ویل ایز دیر رکعہ، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ یہ ہمیں سنت سے پتہ چلتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں نماز کا حکم دے دیا، یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی اگزامپل بتائی ہے، اور یہ والا جو انفوگرافک ہے نا یہ بہت ڈیٹیل میں نے نوٹس میں ڈسکس کیا ہوا ہے، میں آپ لوگوں کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے یہاں پہ ذرا تھوڑا کر کے لکھا ہوا ہے، میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ جیسے نماز کی ٹائمنگز ہیں یہ ہمیں قرآن پاک سے نہیں ملتی، ہمیں نماز کا حکم ملتا ہے، اور نماز کیسے پڑھنی ہے یہ ہمیں الیبوریشن کہاں سے ملتی ہے؟ سنت سے ملتی ہے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا ہمیں حکم ملتا ہے، لیکن کس طرح کی ویلتھ پر زکوٰۃ ہونی ہے، پھر اس کی جو ریشو ہے وہ کیا ہونی ہے، کس قسم کے جانوروں پر زکوٰۃ ہونی ہے، کس قسم کی زمین پر ہم نے جو ہے وہ ٹیکس پے کرنا ہے، عشر پے کرنا ہے، بارانی ہوگی یا دوسری زمین ہوگی، تو یہ ساری ڈیٹیل ہمیں سنت سے ملتی ہے۔ اس کے بعد انہیریٹنس کا جو مسئلہ ہے، انہیریٹنس کی آیت ہے، قرآن پاک میں بتا دیا کہ میلز کے لیے 2 شیئر اور فیمیل ہے، کہ ایک مرد کا جو حصہ ہے نا وہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اب سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شیئر ہے نا مردوں کے اور عورتوں کے، اس کے اندر مرڈر انکلوڈ نہیں ہوگا، یعنی اگر کسی نے قتل کر دیا ہے نا تو اس کو پھر شیئر نہیں ملے گا۔ تو یہ ہمیں قرآن پاک نے نہیں بتایا تھا، لیکن یہ ہمیں سنت سے اس کی الیبوریشن ملتی ہے۔ اس کے بعد ربا کا کیس ہے، یہ ہم لوگ بینکنگ والے چیپٹر میں دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے اندر جو بتایا گیا ہے ربا کو، اس کو کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں اس کو ایکسپلین کیا، اس کو ایلیبوریٹ کیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس تھیفٹ کے بارے میں آئیے، ہم لوگ کرمنل لاء کے اندر دیکھیں گے کہ قرآن پاک نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیز چوری ہوئی ہے وہ پروٹیکشن میں سے ریموو ہونی چاہیے، مطلب ایسے ہی نہیں کہ لاوارث کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور کسی نے وہ اٹھا لی اور اس کا بس ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اگر وہ چیز پروٹیکٹیو کسٹڈی کے اندر نہیں ہے تو اس پر اور حکم نازل ہوگا، اس پر حکم نافذ ہوگا، اس پر ہاتھ کاٹنے کا حکم نافذ نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ کرمنل لاء کے اندر بھی پڑھیں گے، یہ تھیفٹ والی اور یہ مرڈر والی بھی، ریبا والی ہم لوگ اس میں پڑھیں گے بینکنگ سسٹم میں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے ہمیں احکام دے دیے، فاؤنڈیشن بنا دی، اور اس کی ایکسپلینیشن ہمیں سنت سے ملتی ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ قرآن پاک کیا، سنت کیا کرتا ہے؟
کہ ایک ویسیلیٹنگ کیس کو ایک نون پرنسپل کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. کیسے؟ اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، اور جو خبائث ہیں آپ کے لیے، بری چیزیں ہیں، وہ آپ لوگوں کے لیے حرام ہیں. اب اس بیس پر سنت کیا ہمیں بتاتی ہے کہ وہ جانور یا وہ پرندے جن کے کلاز ہیں یا جن کے پنجے ہیں، یعنی جو جنگلی جانور ٹائپس ہیں، جن کے مولرز ہیں، جن کے سینگ ہیں جنگلی قسم کے، وہ آپ کے اوپر حرام ہو گئے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ڈومیسٹیکیٹڈ نہیں ہے. اس کے بعد اسی طرح ڈومیسٹیکیٹڈ ڈونکیز جو ہے نا، ان کو بھی پروہیبٹ کرتا ہے. تو سنت کیا کرتی ہے؟ ریلیٹ کر دیتی ہے ایک نون پرنسپل کے ساتھ کسی ایسے کیس کو جس کے بارے میں اسپیسیفکلی قرآن پاک نے کوئی حکم نہیں دیا. دوسری اگزامپل سے سمجھ لیں، اس سے آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی کہ قرآن پاک میں کیا ہوا کہ آپ کے اوپر ڈیڈ فش، سی فوڈ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں حلال ہو گئی، لیکن آپ کے اوپر جو مردار ہے وہ حرام ہو گیا. اب کیا ہے کہ ڈیڈ فش جو ہے، جو سمندر کے اندر ڈیڈ ہے، اس کا کیس کیا ہے؟ وہ ان دونوں پرنسپلس کے درمیان ویسیلیٹ کر رہی ہے. اس کے بارے میں ڈائریکٹلی کوئی حکم نہیں ہے. تو سنت کیا کہتی ہے کہ کیونکہ اس کا پانی پیور ہے، تو اس کا جو حرام ہے، اس کا جو مردار ہے، وہ بھی پرمیزیبل ہے. تو اس لیے یہاں پہ اسی وجہ سے جو مچھلی ہے اس کو حلال کرنے کا، جس طرح ہم لوگ دوسرے جانوروں کو کھانے کے لیے حلال ان کو کیا جاتا ہے، اس طرح سے وہ والا پرنسپل اس کے اوپر سی فوڈ کے اوپر نہیں لگتا، وہ والا پرنسپل مچھلی کے اوپر نہیں لگتا، کیونکہ سنت نے اس کو ایکسپلین کر دیا. اس کے بعد کیا ہے کہ تیسری بات یہ ہے، تیسری اگزامپل یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو حلال کیا ہوا جانور ہے، سلاٹرڈ جانور ہے، اس کو کیا حلال، اس کی اجازت دی، اور جو مردار ہے اس کو حرام کر دیا. تو اب جو وہ فیٹس جو کہ سلاٹر کرنے کے بعد نکلا، وہ ان دونوں پرنسپلس کے درمیان ویسیلیٹ کر رہا تھا. تو سنت نے کیا کہہ دیا کہ جو ماں کا کو سلاٹر کیا ہے، وہ فیٹس کو بھی سلاٹر کرنا ہے. تو اس کو فیٹس کو آپ کو الگ سے سلاٹر کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو وہ جو فیٹس ہے وہ بھی حلال ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے سنت کیا کرتی ہے، یہ جو لانگ نوٹس ہیں نا، ان کے اندر ان سب ایگزامپلس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. یہاں پہ جگہ تھوڑی تھی تو اس وجہ سے میں لکھ نہیں سکی، ایڈ نہیں کر سکی، بٹ آئی ہوپ کہ میں نے یہ آپ لوگوں کو کلیئر کر دیا کہ کس طرح سے ایک ویسیلیٹنگ کیس جس کے بارے میں ڈائریکٹ حکم نہیں آیا ہوتا، سنت اس کو ریلیٹ کر دیتی ہے نون پرنسپل کے ساتھ. تیسرا ہمارے پاس ہے کہ سنت جو ہے وہ انالوجی پرفارم کرتی ہے قرآن پاک کی رولنگ کی بیس پر، کہ ایک کیس جو دوسرے کیس سے ملتا جلتا ہے اس کو کس طرح سے سنت سالو کرتی ہے. فار ایگزامپل میرج کا کیس ہے، تو قرآن پاک جو ہے وہ دو بہنوں کے ساتھ ایک ساتھ شادی کو پروہیبٹ کرتا ہے. تو سنت کیا کرتی ہے؟ سنت اس عورت کے ساتھ شادی کو، ایک عورت کی اپنے میٹرنل اور پٹرنل جو تو کامن انڈر لائن کا، اچھا یہاں پہ نا مسٹیک ہو گئی تھوڑی سی کہ آنٹ نہیں آئے گا یہاں پہ. سنت جو ہے وہ پروہیبٹ کرتی ہے آف اے وومن ود ہر میٹرنل اور پیٹرنل آنٹ، یہاں پہ مین آئے گا. انڈر لائن کاز کیا ہے کہ جس طرح دو بہنوں کا آپس میں رشتہ ہونے کی وجہ سے اسلام ایک آدمی کو پروہیبٹ کرتا ہے کہ آپ ان دونوں کے ساتھ ایک ٹائم پہ شادی نہیں کر سکتے، تو اس طرح سے میٹرنل اور پیٹرنل آنٹس کے ساتھ بھی منع کرتا ہے اسی بیس پر. تو وہ ہمیں سنت سے پرنسپل پتہ چل گیا کہ میٹرنل اور پیٹرنل آنٹ کے ساتھ شادی ایک ساتھ نہیں کرنی. کیوں نہیں کرنی؟ کیونکہ ان کا آپس میں رشتہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ انالوجی کے بیس پر قرآن پاک سے سنت نے رول ڈرا کر دیا. اس کے بعد کیا ہے؟ دوسری اگزامپل ہے کہ قرآن بتاتا ہے کہ پیور واٹر یہ ہے. سنت کیا کہتی ہے کہ جو سمندر کا پانی ہے وہ کیونکہ حلال ہے، پیور ہے، تو پھر اس کا جو کیرین ہے، جو اس کا مردار ہے، وہ بھی لافل ہے. یہ ہم اوپر بھی دیکھ چکے ہیں. تو انالوجی ڈرا کرتی ہے سنت قرآن پاک کے رول کی بیس پہ. اس کے بعد سنت جو ہے وہ جنرل پرنسپلز لے کرتی ہے، اور جس کے بارے میں قرآن پاک میں آلریڈی لکھا ہوتا ہے. جیسے فار ایگزامپل قرآن پاک بہت زیادہ کیسز کو مینشن کرتا ہے
جس کے اندر انجری کو پروہیبٹ کیا گیا ہے، جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جیسے وائفس کے ساتھ کائنڈنس کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس بیس پر قرآن جو سنت ہے نا، وہ پرنسپلز ڈرا کر دیتی ہے کہ قرآن پاک نے چونکہ والدین کے ساتھ کائنڈ رہنے کا حکم دیا ہے، تو اس بیس پر کسی بھی قسم کی انجری جو ہے نا وہ کسی کو نہیں دی جائے گی۔ تو سنت کیا کرتی ہے کہ قرآن پاک نے جو حکم دے دیا اس کی بیس پر مزید جنرل پرنسپلز ڈرا کرتی ہے۔ اس کے بعد سنت کیا کرتی ہے، قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں ان کو الیبوریٹ کر دیتی ہے۔ اب یہاں پہ بڑی فیمس اگزامپل ہے کہ قرآن پاک میں جب روزے کا حکم آیا تو اس میں یہ والی آیت ہے کہ جو سفید ڈورا کالے ڈورے سے جب جدا ہو جائے، تو اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک سفید اور کالا ڈورا رکھ لیا، ڈوری رکھ لی، تھریڈ رکھ لی، اور پھر وہ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الیبوریٹ کیا کہ سفید ڈورا اور کالا ڈورا اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ دن اور رات کا علیحدہ ہو جانا، اور جو سرخی آسمان پر ہوتی ہے اس کا واضح ہو جانا۔ تو سنت کیا کرتی ہے، قرآن پاک کی آیت میں تو صرف سفید ڈورا کالے ڈورے سے الگ ہو جانا ہے، تو ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کون سے سفید ڈورے اور کون سے کالے ڈورے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سنت ایبروگیٹ کرتی ہے۔ اب یہ والا جو ہے نا، اس کو ہم ایبروگیشن کے پرنسپل میں ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کچھ جگہوں پر کچھ کیسز ایسے ہیں ہم ڈسکس کریں گے جہاں پہ سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا ایک حکم جو آیا اس کو بعد میں سنت نے ایبروگیٹ کر دیا۔ اب اس کو جورسٹ اس کی جو دلیل ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کوئی حکم دیا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یا اللہ تعالیٰ کی کمانڈ سے ہی ہوا۔ تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایبروگیٹ کیا ہے، تو ہو کیا سکتا ہے ایسے ہی ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو یہ والا جو پوائنٹ ہے، سنت ایبروگیٹس دا قرآن، یہ والا اس کو کچھ ایبروگیشن کے پرنسپل کو انٹائرلی ریجیکٹ کرتے ہیں کچھ جورسٹ، اور کچھ اس کی کچھ ایگزامپلس دیتے ہیں۔ تو اس والے کو ہم لوگ، اس والے پرنسپل کو ہم لوگ ادھر سے اسٹڈی کریں گے ایبروگیشن میں، تو اس سے آپ لوگوں کو مزید واضح ہو جائے گا۔ تو اب اس میں سے سمجھنے والی چیز کیا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک حکم دیتا ہے، اور سنت یا تو اس کو الیبوریٹ کر رہی ہے، یا اس کو ایکسپلین کر رہی ہے، یا اس سے انالوجی ڈرا کر رہی ہے، یا اس سے کوئی جنرل پرنسپل بنا رہی ہے، یا اس کا کوئی مطلب ہے مخفی ہے، چھپا ہوا ہے، اس کو واضح کر رہی ہے۔ تو یہ سنت کا اور جو قرآن مجید ہے اس کا لنک ہے۔ تو آگے نیکسٹ ہمارا ٹاپک اجماع ہے۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ ہم اجماع بھی کر لیں ابھی، یا پھر آپ لوگوں کے کوشچنز لے لو۔ چلیں چلیں ٹھیک ہے، ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ اجماع تو پھر اب کیونکہ اورینٹیشن ویک چل رہا ہے تو یہ ہوگا کہ یہ پھر سیٹرڈے کو فرسٹ جو کلاس ہے نا وہ لائیو ہو جائے گی، اور اس کے اندر ہم باقی کے سورسز کور کر لیں گے۔ اور ابھی میں آپ لوگوں کے کوشچنز لے لیتی ہوں، ایک منٹ۔